اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ گزشتہ سے پیوستہ سے ہم اپنی اس نئی ویڈیو میں ہم اپنی پرانی گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے۔ کل میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ اصل میں بنو ہاشم کے خلاف انتقام تھا۔ اب جب تک حضرت کی ظاہری حکومت رہی، آپ اس دنیا میں ظاہری طور پہ رہے، ظاہر ہے کہ بنو امیہ کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، اور ویسے یہ نبی کی حدیث بھی تھی بنو امیہ کے شجرہ کے حوالے سے بھی کہ یہ شجرہ خبیثیہ ہے۔ میں نے اس حدیث کو کل اس وجہ سے بیان نہیں کیا کہ بہرحال یہ کنٹروورشل ہے، اس میں زیادہ تر لوگ اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں کہ اس کی سند کے حوالے سے، لیکن قطع نظر اس کے میں اب بنو امیہ کی بات بھی نہیں کروں تو میں خاندان ابو سفیان کی بات بہرحال ضرور کروں گا۔ لیکن جب حضرت ظاہری طور پہ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ ان واقعات کی ترتیب کو دیکھیں۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں ایک ہجانی کیفیت میں ایمرجنسی میں خلافت کا فیصلہ ہوا، جو حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا، تو حضرت علی اور ہاشمیوں میں ایک جائز اعتراض تو تھا کہ بھائی آپ نے ہم سے تو مشورہ نہیں کیا، ہم رسول کے گھر والے ہیں، پہلا حق ہمارا بنتا تھا، ہم سے پوچھا جاتا۔ لیکن اس وقت کی مدینہ کی سچویشن دیکھ کے مولا علی خاموش ہو گئے، اور بنو ہاشم کے دوسرے لوگوں کو بھی انہوں نے منع کیا۔ بلکہ ایک روایات میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اس بارے میں مولا علی سے کہا کیونکہ تلوار حیدر وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی تو تھی نہیں، اور ویسے بھی ہاشمیوں کی دلیری پہ کا میں یہاں پہ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ویسے تو میں حمزہ بن عبد المطلب سے لے کے نیچے تک آؤں تو کمال ہی ہے، لیکن ایک دو واقعات میں ان کی دلیری کے حوالے سے یہ بیان کروں گا کہ جب حضرت نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور آپ غار ثور میں رہے حضرت ابو بکر کے ساتھ، تو قریش مکہ نے اس وقت کے جو اس کام کے ماہرین تھے جن کو آپ کھوجی کہتے ہیں بلائے، تو اس نے ایک جگہ دیکھ کے کہا کہ جی ادھر 2 آدمی گئے ہیں اور ان میں سے ایک ہاشمی تھا۔ تو کسی نے پوچھا تمہیں کیا پتا ہاشمی ہے؟ اس نے کہا کیونکہ ایک جو پاؤں تھا وہ دبا کے چل رہا تھا، یعنی وہ پورے سکون کے ساتھ، اور دوسرا پاؤں میں بے چینی تھی۔ یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ جو ہاشمیوں کی دلیری تھی اس سے عرب آگاہ تھے۔ اور دوسری اگر میں بات کروں آپ کو کہ جب کربلا میں حر کے لشکر نے امام کے قافلے کو بلاک کر لیا، گھیر لیا، اور حر ریلیکٹنٹ تھا پہلے دن سے، بعد میں وہ امام کے پاس بھی آ گیا تھا، تو ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو بلایا اور اس کو کہا کہ اپنے ساتھ اپنے قبیلے کے بندے لے جاؤ، تمہیں رے کی حکومت میں لے دوں گا۔ تو ابن سعد نے یہ کہا کہ میرے قبیلے کے بندے کم ہیں۔ ابن زیاد نے اس کو کہا کہ بھائی حسینی قافلے میں چند ایک مرد ہیں، یہ جو 72 شہدائے کربلا کی بات کی جاتی ہے اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، تو ویسے جو مرد یا لڑنے کے قابل وہ تو ظاہر ہے کہ بہت کم تھے۔ تو حر کے لشکر میں پہلے ہی سینکڑوں لوگ موجود ہیں، تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو عمر ابن سعد چونکہ مدینہ سے جانتا تھا، سعد ابن وقاص کا بیٹا تھا اور امام کو بچپن سے جانتا تھا، اس نے مولا علی کا دور بھی دیکھا ہوا تھا، اس نے جناب حمزہ کی شجاعت کے بارے میں سنا ہوا تھا، اور ہاشمیوں کے بارے میں تو پورا عرب جانتا تھا۔ تو عمر سعد نے ایک بات کی تھی ابن زیاد سے کہ زیاد کے بیٹے تم نہیں جانتے، تمہارا مقابلہ ہاشمیوں سے ہے، اور پھر اس نے اس کو بتایا تھا کہ مسلم بن عقیل کو کس طرح تم نے ہینڈل کیا، تمہیں اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے کہ وہاں پہ ہاشمی ہے، مجھے جتنے بندے دو گے وہ تھوڑے ہیں، کیونکہ عمر ابن سعد کو پتا تھا کہ حسین کے ساتھ عباس ابن علی ہے، علی اکبر ہے،
اور دوسرے بنو ہاشم کے وہ لوگ ہیں جو تلوار جب ان کا ہاتھ میان پہ جاتا تھا تو پسینے لوگوں کے چھوٹ جاتے تھے. اولاد علی کے وہ زیادہ تر لوگ تھے. تو بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے تو حضرت بی بی فاطمہ نے یہ کہا مولا علی سے کہ علی آپ کی ذوالفقار کو تلوار کو کیا ہوا ہے؟ تو اسی دوران مؤذن نے اذان دی اور جب اس نے کہا محمد رسول اللہ تو مولا علی نے سیدہ کو یہ کہا کہ فاطمہ آپ نہیں چاہتی کہ یہ اذانوں میں محمد رسول اللہ کی آواز گونجے؟ تو انہوں نے کہا میں کیوں نہیں چاہتی، میرے والد تھے، اللہ کے نبی تھے. انہوں نے کہا کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان تفرقہ ہو جائے، اس وجہ سے میں خاموش ہو گیا ہوں کہ کم از کم ابتدائی طور پہ اسلام کو کمزور نہ کیا جائے. جب مولا علی اور ہاشمی خاموش ہو گئے تو پہلا شخص ابو سفیان مولا علی کے پاس آیا اور اس نے مولا علی کو یہ کہا کہ حق آپ کا بنتا ہے، آپ اس پہ سٹینڈ لیں، آپ قیام کریں، میں آپ کا ساتھ دوں گا. لیکن باب علم تھے علی، ان کو پتا تھا کہ ابو سفیان یہ کیوں کہہ رہا ہے. انہوں نے اس کو منع کر دیا کہ میں یہ نہیں کروں گا، ابھی اسلام کی ابتدا ہے. پھر حضرت عثمان کے دور میں جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو فیصلے ہوئے سیاسی طور پہ، جن کا بعد میں وہ چونکہ ایک کنٹروورشل معاملات ہیں، میں اس پہ بھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اس کے پھر بعد میں کچھ کانسیکوینسز پیدا ہوئے اور آخر میں وہ شہادت عثمان پہ ختم ہوئے کہ پوری اسلامی ریاست میں بغاوت کا عنصر آ گیا تھا. کیونکہ یہ جو اموی گورنر تھے، کوئی کوفے میں تھا یا مصر میں تھا یا شام میں تھا، شاید وہ خلافت کو رسول کی سنت کے مطابق نہیں چلا رہے تھے، جس وجہ سے ریزنٹمنٹ ہوئی، ایک ریزسٹنس پیدا ہوئی اور وہ پھر اس انتہا کو پہنچی کہ قافلوں کے قافلے مدینہ میں آ گئے اور ایک ہجوم نے اٹیک کر دیا دارالامارہ پہ اور ڈائریکٹ خلیفہ کو شہید کر دیا. تو یہ اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے وہ ایک اسٹریٹجی تھی، وہ ایک سوچ تھی. لیکن ان کو موقع اس وقت ملا جب مولا علی کی خلافت آئی. اب تمام مدینہ نے بیعت کر لی اور خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ واضح جو بیعت تھی اور لوگوں کی اکثریت نہیں بلکہ کاملیت نے خود جا کے وہ مولا علی کی تھی. کیونکہ حضرت ابو بکر کی خلافت ایک اضطراری حالات میں ہوئی. حضرت عمر کو حضرت ابو بکر ایک لحاظ سے نومینیٹ کر کے گئے تھے تو ان کی ایک ریسپیکٹ تھی. پھر حضرت عثمان کا فیصلہ ایک محدود بندوں کی کمیٹی نے میں کیا تھا، لیکن حضرت علی کے پاس پورا مدینہ چل کے آیا تھا کہ یا علی اب تو ہمارے پاس اس قسم کی کوئی قداور شخصیت نہیں ہے، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر میری بیعت کرنی ہے تو پھر میدان میں کرنی ہے. اور حضرت علی کی بیعت پورے میدان میں ایک پوری کلیکٹیو جو پوری آپ کہہ لیں کہ پورے مدینہ کا ووٹ پڑا تھا، اس میں جتنے بھی اس دور کی قداور شخصیات تھی، جو نوجوان تھے، سب نے حضرت علی کی بیعت کی. لیکن ان کو امویوں کو اب موقع مل گیا کیونکہ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ کو گورنر کے طور پہ حضرت عمر نے تعینات کیا تھا اور پھر بہت جلد ہی ان کے کزن حضرت عثمان کی خلافت کا دور آ گیا تو ان کو وہاں سے کسی نے ہلایا نہیں. تو سالوں انہوں نے شام میں ایز اے گورنر حکومت کی تھی. ظاہر ہے ایک بہت بڑا حلقہ پیدا کر لیا تھا، ایک بہت بڑی حمایت بھی پیدا کی تھی، اور ان کو یہ پتا تھا کہ حضرت علی کی جو بیعت ہے ایک مخصوص حالات میں ہوئی ہے. انہوں نے اس کو ایک سیاسی سٹنٹ کے طور پہ استعمال کیا اور یہ کہا کہ جی میں شام کی گورنری اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ قاتلان عثمان کا حساب کتاب نہیں کرتے. مولا علی نے خط ان کو لکھا کہ اول تو آپ سے زیادہ قریبی رشتہ دار عثمان کے مدینہ میں ہیں، آپ یہ حق ہی نہیں رکھتے، لیکن اگر بالفرض ایک کزن کی حیثیت سے آپ اس پہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، حق لینا چاہتے ہیں، تو آپ خلیفہ جو جائز خلیفہ ہے
جو امت کی آراء سے بنا خلیفہ ہے، ان کے آرڈر پہ سرنڈر کریں، شام کی گورنری چھوڑیں اور مدینہ آ کے بطور مدعی عدالت میں آپ کیس دائر کریں اور اس کی انویسٹیگیشن کی جائے گی، مجرمین کا معاملہ حل کیا جائے گا۔ لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ سٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور یہ مشروط کر رہے ہیں خلیفہ کے احکام کے خلاف۔ اور ان کو ایک اور موقع جو حضرت بی بی عائشہ کے حوالے سے ہوا جنگ جمل کے نام سے، وہ میرا موضوع نہیں ہے، کبھی مجھے موقع ملے گا میں اس پہ بات کروں گا۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ معاملات زیادہ سیاسی عناصر کو موقع مل رہا تھا، اسی وجہ سے مولا علی اپنا دارالحکومت مدینہ سے کوفہ لے گئے تھے تاکہ مدینہ میں جو ایک حرمت ہے مدینہ کی، شہر رسول ہے، یہ مجروح نہ ہو۔ تو یہ ایک ملٹیپل چیزوں کو جواز بنا کے حضرت امیر معاویہ نے عملی طور پہ حضرت علی کے خلاف بغاوت کر دی۔ اب چونکہ حضرت علی کی حکومت نہیں تھی اور ایک خاص حالات میں بنی ہوئی تھی، پوری سٹیٹ انارکی کا شکار تھی۔ پہلے ان کو ام المومنین حضرت بی بی عائشہ کے معاملے سے نمٹنا پڑا، پھر ان میں سے ایک اور خارجیوں کا طبقہ پیدا ہو گیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ یہ دونوں واجب القتل ہے، ان سے نمٹنا پڑا۔ ظاہر ہے سٹیٹ کی پوزیشن یا طاقت کمزور بھی ہوئی، اور پھر الٹیمیٹلی آخر میں جا کے صفین میں حضرت امیر معاویہ جو یزید کے والد ابو سفیان کے بیٹے تھے، انہوں نے باقاعدہ عملی طور پہ تلوار لے کے لشکر لے کے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اور اس لشکر کی پوزیشن، اب لوگ کہہ دیتے جی دونوں حق پہ تھے، دونوں نے معاذ اللہ۔ بخاری شریف میں عمار ابن یاسر کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور عمار ابن یاسر حضرت علی کی طرف سے تھے۔ اور یہ اتنی زیادہ معاملات بگڑ چکے، اور پھر عمر بن عاص کو استعمال کر کے حضرت امیر معاویہ نے جو ایک وہاں پہ سیاسی گیم کھیلی کہ ادھر سے حضرت علی کے گروپ کی طرف سے حضرت علی عبداللہ ابن عباس کو نامینیٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ابو موسیٰ اشری کو جو ضعیف ہو چکے تھے کیا، کمزور تھے، اور عمر ابن عاص نے حضرت موسیٰ اشری کو ایک لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ سیاسی طور پہ چکمہ دے کے اعلان کروایا دیا کہ جی ہم دونوں کو معذور کرتے ہیں، اور پھر کہا جی میں تو اپنے صاحب کو معذور نہیں کرتا، آپ تو حضرت علی تو معذور ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو صفین کی جنگ ہوئی جس میں بے شمار صحابی کام آئے، یہ وہ اینڈ پوائنٹ تھا جب امویوں کو یہ امید نظر آئی کہ اب ہم وہ کنٹرول، وہ حکومت، وہ انتظامی معاملات دوبارہ اپنے گھر میں لا سکتے ہیں، جو ان کے بقول جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کے آنے سے ہاشمیوں نے ہم سے چھین لیے۔ لیکن وہ جو بغض تھا کہ محمد رسول اللہ کے آنے سے ان کی انتظامی سیاسی قوت ختم ہوئی، پھر جو اوائل جنگیں ہوئیں اس میں جو امویوں کے اس دور کے دلیر اور جوان مرد لوگ سمجھے جاتے تھے، وہ لوگ ہاشمیوں کی تلوار کا شکار ہوئے، جناب حمزہ کی تلوار کا شکار ہوئے، اور ان کی ایک بڑی تعداد حیدر کرار علی بن ابی طالب کی تلوار کا شکار ہوئی تھی۔ ان کے دل میں یہ رنج بھی تھا، یہ بغض بھی تھا، یہ پر ایک میں یہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ایک نفرت تھی۔ یہ وہ موقع آیا کہ جب ان کو یہ ایسا لگا کہ اب وہ تمام معاملات اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ صفین کی وہ جنگ جو ایک جائز خلفائے راشدین اپنے دور کے، اس پہ تمام من کل جملہ مسلمین متفق ہیں۔ میں کسی شیعہ اسکول آف تھاٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ حضرت علی سے زیادہ اس دور نہ کوئی محترم تھا، نہ مقدس تھا، نہ فضیلت میں آگے تھا، نہ بہادری میں آگے تھا، نہ علم میں آگے تھا۔ اس جائز خلیفہ کی حکومت کو انہوں نے ڈی سٹیبلائز کر دیا،
रियासत को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, शाम के हिस्से पे सोलो हुकूमत अपनी कायम कर ली और उसके साथ अपनी साजिशों को जारी रखा। और इंशाअल्लाह इस सिलसिले की अगली वीडियो में हम ये बताएंगे कि फिर आगे वो पेशरफ्त क्या हुई जो अल्टीमेटली करबला में जाके ख़त्म हुई, और वाक़े करबला के बाद किस तरह उमवियों ने ये एतराफ़ किया, वो जज्बात में आके उन्होंने ये एतराफ़ किया कि हमने किस तरह अपने मकासद को हासिल किया है। हमारी अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम मुस्तक़बिल में भी मुख्तलिफ तारीख़ी, दीनी, सियासी, समाजी, हत्ता के जो सकाफ़ती मामलात हैं उन पे हम अपनी मालूमात आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप अपने सवालात के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आपको खुली दावत है कि आप अपने सवालात हम तक भेजें, हम इंशाअल्लाह आपको मुतमिन करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी वीडियो तक के लिए आपका मेज़बान सैयद फ़याज़ हुसैन गिलानी आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफ़िज़।